بتاریخ 11 نومبر بروز پیر کو بڑے ہی شاندار پیمانے پر ٹولی چوکی 7 ٹومس روڈ پر معاون آرکیڈ میں اجوا ٹورز اینڈ ٹریولز، الصبور ٹورز اینڈ ٹریولز اور محبوب نگر کی عظیم نوجوان شخصیت ڈاکٹر محمد عبدالصمد کے باہمی اشتراک سے عمرہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تربیتی پروگرام الاجوا ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذمہ داران جناب محمد انور احمد صاحب کی صدارت میں اور جناب شیخ نعیم الدین عبدالقیوم، شیخ خالد اور دیگر کی راست نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ واضح رہے ناظرین، ملت کا ایک ہونہار نوجوان ڈاکٹر محمد عبدالصمد کی جانب سے خواہش مند و حقیقی ضرورت مندوں کے لیے فری عمرہ پیکیج کا بہترین پیمانے پر آغاز کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر محمد عبدالصمد کی بھرپور جستجو، کوشش اور نیک نیتی سے تقریباً پہلا قافلہ جو کہ 15 خوش نصیب عازمین پر مشتمل ہے، جو مکمل طور پر مفت اپنے روحانی سفر کی ادائیگی کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس قافلے میں معزز گھریلو ملازمہ اور دیگر کئی سارے خواہش مند و حقیقی ضرورت مند و غریب عازمین شامل ہیں۔ اس موقع پر تمام عازمین میں عمرہ کے مناسک اور تمام احکامات کی تربیت فراہم کی گئی۔ آئیے جانتے ہیں اس نیک مقصد کے بارے میں مزید تفصیلات۔ پیش ہے سینئر رپورٹر شیخ احمد کی ایشین ٹی وی نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج الاجوا ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے یہاں پر عمرے کا تربیتی پروگرام رکھا گیا تھا اور بہت کامیاب طریقے سے پروگرام تکمیل پہ پہنچا اور یہاں کے جتنے مہمان مدعوین تھے سبھی آئے۔ عالی جناب میرے بڑے بھائی انور احمد صاحب جو کہ آج صدارت کی محفل میں آج ان کی جو ہے مدعو تھے، لیکن کچھ ان کی اپنی بڑی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے آج کا پروگرام تکمیل کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میرے ساتھی میرے نسبتی برادر عبدالقیوم صاحب داعی اور میرے ادھر بازو ہمارے نعیم صاحب الصبور ٹور اینڈ ٹریولز اور میرے بزنس پارٹنر الاجوا ٹور اینڈ ٹریولز کے انور ہاشمی صاحب اور میرے نسبتی برادر شیخ خالد ایڈوکیٹ، اور خاص کر آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، اعجاز صاحب محبوب نگر سے اپنے لوگوں کے ہمراہ یہاں تشریف لائے۔ بہرحال عمرے کی تمام تربیتی کلاسز الحمدللہ بخوبی انجام پائی۔ ہمارا سفر انشاءاللہ بہت ہی 3-4 یوم میں نکلیں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم جیسا سفر نکلے گا تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے اس تربیتی پروگرام میں سب سے خصوصی بات یہ رہی کہ ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کی جانب سے جو 15 عمرہ زائرین کو وہ فری کے طور پر یہاں سے بھیجا رہے ہیں، جو کہ مستحق، جس میں ایک مؤذن بھی ہے مسجد کا، جس میں گھر کے کام والیاں بھی ہیں اور جس میں بالکل غریب متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہم ان کی سوچ کی قدر کرتے ہوئے ہم ان سے اس لیے کنٹریبیوٹ کریں ہیں کہ ہم ان سے انتہائی کم قیمت لیتے ہوئے کوئی 1 روپیہ منافع لیے بغیر ہم ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہوئے بہترین یعنی لگژری پیکیج کا عمرہ جس کو 85,000 میں دیا جا رہا مارکیٹ میں، وہ عمرہ کرایا جا رہا ہے۔ ہم ایئر انڈیا گروپ کے ایئر لائنس کے ساتھ اچھے اسٹار ہوٹلز کے ساتھ بہترین کھانے کے نظم کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ 15 دن کا عمرہ گروپ ہے۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں۔ جو میری بات کو سن رہے ہیں میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس بات کو دوسروں تک شیئر کریں، پہنچائیں، کیوں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے خواتین ہیں، مستحق ہیں، مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں۔ سوال ہے جو آج نوجوان جو بیٹھے ہوئے بیکاری ہے، جو آوارہ گردی کر رہے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے، ان کے لیے ایک اچھا میسج یہ ہے کہ جو محبوب نگر سے ہمارے حیدرآباد میں آیا ہے نوجوان بچہ، اللہ روم پہ کھڑے ہو رہے کہ اللہ ان کو ماشاء اللہ۔ شیخ احمد صاحب نے الحمدللہ ایشین ٹی وی نیوز کے ذریعے سے شیخ احمد صاحب کا سوال بالکل معقول ہے، اور اس سوال کے جواب میں جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ آج کے ہمارے نوجوان بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، مہربانی کر کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر کی، اپنے بھائی بہنوں کی فکر کریں اور ساتھ میں امت کی بھی فکر کریں۔ ایک نوجوان بچہ آپ کے سامنے ایک مثالی بن کر ٹھہرا ہے اور آپ کو اپنی بات رکھا ہے، کام کر کے بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کے اکاؤنٹ کے پیسے میں سے نکال کے میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہونے کے باوجود میں نیت کر کے میرے گھر کا جتنا بھی میرا پاس پیسہ تھا میں ارادہ کرا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا، میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، میرا گھر کا پورا پیسہ لگا کے یہ پہلا قافلہ بھیجا رہا ہوں۔ تو میں اس کے جذبے کی، اس ارادے کی اور فیصلے کا میں قدر کر رہا ہوں، اور یہ ارادہ، یہ فیصلہ یہ ہر نوجوان میں اگر آ گیا، یہ سوچ جب فکر آ گئی تو یہ بے شک ہماری ملت کے اندر بہت فائدہ ہوگا، بہت غریبوں کو فائدہ ہوگا۔
अगर हम अपने सबसे पहले हमारे घरों में हम फ़ायदा पहुँचाएंगे, अपने माँ बाप से हम हुस्न सलूक करेंगे, अपने माँ बाप को उम्रा ले जाने की फ़िक्र करेंगे। ऐसे कई घर हैं जो माँ बाप पैदा करने के बाद अपनी ज़िंदगी पूरा अफर्ट लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं औलाद की तरबियत में, उनकी परवरिश में, उनकी तालीम में, लेकिन कभी अल्लाह घर का दीदार नहीं करते। तो अपने औलाद का फ़र्ज़ है कि माँ बाप अपने को पढ़ाए लिखाए, इतनी परवरिश करे, बड़े करे, तो चंद पैसे कमा के क्यों ना हम उन माँ बाप को उनके मरने से पहले अल्लाह के घर का दीदार कराएं। ये इरादा करो मेरे भाई, आप लोग सब मिल के अपने अच्छे अखलाक को आगे बढ़ाइए अच्छी सोच के साथ। आज का हमारे इस दावत का तरबियती प्रोग्राम में एक मैसेज है मेरा सब के लिए, और मैसेज क्या है, मैं आप लोगों से अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को दिल की धड़प से, दिल की दर्द से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी बात को गौर करें, फ़िक्र करें, हर नौजवान बच्चा इस काम को लेके आगे बढ़ें। और मेरे क़य्यूम भाई बाजू जो ठहरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उम्रे का काम कर रहे हैं, आपका भी अपना ख़ुद का अपना एक ट्रैवल्स है, आपकी भी हमेशा स्टेटस पर रहता है, और वह भी 3 पैकेजेस में काम करते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहरहाल जो भी जहाँ पर भी जो हजरत हजरात काम करते हैं, सबसे रुजू हों, बार बार अल्लाह के घर को आएँ, जो आपसे हमको इस्तिफ़ादा मिल सकता है हमसे रुजू हों। हमारे नंबरात हैं 9848316348, 8500 96545। हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और हमारे यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको फॉलो करें, हमारे नए अपडेट्स देखते रहें, और हमारे साथ कोई भी चीज़ें, या अल अजवा ग्रुप है, हमारे चैनल का नाम अल अजवा है, आप हमारे अल अजवा ग्रुप के साथ रहें। इंशाअल्लाह खैर की कुछ भी बातें हम आपके पास रहेंगी तो हम आपको पहुंचाएंगे। हमारा मफाद नहीं होगा, लेकिन उम्मत के लिए हम खैर के काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जिस बात कर रहे हैं हम अल्लाह, हम उसी काम हमसे अल्लाह ले इंशाअल्लाह। और नहीं है कि कोई तिजारती बात करके फ़रोग़ देना मकसद नहीं है। अल्लाह रिज़्क़ का वादा करे हैं, अल्लाह तो रिज़्क़ देंगे, लेकिन रिज़्क़ के साथ हम खैर के काम करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, और हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ले काम हमसे, अल्लाह कराएंगा तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी नीयत है काम करने वाली ज़ात, कराने वाली ज़ात अल्लाह की। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।